السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں حویلی کی دیواروں پر پہرا سخت تھا۔ ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے تھے، لیکن پھر بھی ایک کمرہ ایسا تھا جس کے باہر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کمرہ حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ صرف آغا خان اور منشی کمال ہی اس کمرے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کمرے میں ہوا بھی دب کر چلتی تھی۔ چھوٹی سی کھڑکی لوہے کی سلاخوں سے بند تھی۔ دیواروں پر نمی کے نشان اور فرش پر تنہائی کی گرد جمی تھی۔ ایک چراغ کی زرد روشنی میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو برسوں کی قید کے باوجود بجھی نہ تھی۔ یہی عورت ظالم تھی یا مظلوم، اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اس عورت نے جس کا نام زرین تھا، زرین نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جیسے اندھیروں سے بھی باہر کی دنیا کو ڈھونڈ رہی ہو۔ لبوں سے مدھم سرگوشی نکلی، کب تک یا اللہ، کب تک مجھے قید رکھا جائے گا؟ نہ بیٹی کی صورت دیکھی، نہ شوہر کی خبر ملی، صرف خاموش دیواریں اور یہ زنجیریں۔ کیا یہی میرا مقدر ہے؟ اسی لمحے دروازے پر کمال کی دستک ہوئی۔ بی بی زرین، کھانا لے آیا ہوں۔ زرین کی آواز میں تلخی تھی۔ کھانے سے زیادہ مجھے اپنی بیٹی کی خبر چاہیے۔ وہ کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ کمال نے نظریں جھکا لی۔ بی بی جی، آپ کو حکم ہے کہ اس بارے میں سوال نہ کریں۔ آغا جان چاہتے ہیں کہ… زرین نے تیزی سے بات کاٹی۔ بس کرو کمال۔ آغا خان نے میرا گناہ یہ ٹھہرایا کہ میں نے اپنے دل کی سنی، اپنی مرضی کی شادی کی۔ کیا محبت جرم ہے؟ کیا بیٹی کی ماں ہونا جرم ہے؟ کمال کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے پلیٹ زمین پر رکھی اور دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گیا۔ ادھر حویلی کے بڑے کمرے میں آغا خان بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر وہی فائل کھلی پڑی تھی۔ زرد چراغ کی روشنی میں ایک نکاح نامہ صاف نظر آ رہا تھا۔ زرین بنت جلال خان اور فرید خان ولد آغا خان کا نکاح۔ یہی وہ کاغذ تھا جس نے پورے قبیلے کو برباد کرنے کی طاقت رکھی تھی۔ آغا خان نے نکاح نامہ مٹھی میں بھینچ لیا اور بڑبڑائے، فرید، تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے تم نے صدیوں کی دشمنی کو تماشا بنا دیا۔ اگر یہ راز صدیوں بعد بھی کھل گیا تو دشمن خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور نتاشا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر آنسو اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ آغا جان، مجھے سچ چاہیے۔ آغا خان چونکے، مگر جلدی سے نکاح نامہ فائل میں دبا دیا۔ کون سا سچ؟ نتاشا نے قدم آگے بڑھائے۔ میری ماں کا سچ۔ آپ نے مجھے بچپن سے کہا کہ وہ مر گئی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ زندہ ہیں۔ آپ نے انہیں قید کر رکھا ہے نا؟ آغا خان کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ نتاشا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ کبھی بند کمرے سے آتی سرگوشیاں سنتی ہوں، کبھی آپ کی باتوں میں ان کا ذکر سن لیتی ہوں۔ ماں کو دفن کرنے کی بات تو سب نے کی، لیکن میں نے اپنی ماں کو خوابوں میں ہمیشہ زندہ دیکھا ہے، اور خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ آغا خان کرسی سے اٹھے اور بلند آواز میں بولے، بس، بہت زبان چلانے لگی ہو۔ تمہیں ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ کل ہی کہہ رہی تھی تمہیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے شہر بھیجوں۔ تمہیں آزادی کی تلاش ہے۔ سنو، اس حویلی میں بیٹیوں کے خواب نہیں ہوتے، صرف بزرگوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہارا نکاح میر ہادی سے طے ہو چکا ہے۔ آغا خان نے ایک دم بہت سخت فیصلہ سنایا۔ نتاشا کو ماں کے بارے میں جرا کرنا مہنگی پڑی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح قید کیے جا رہی تھی، مگر ایک ناپسندیدہ رشتے میں۔ وہ جانتی تھی آغا خان نے جو کہا فوراً اس پہ عمل کریں گے۔ نتاشا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میر ہادی، وہ شخص جو شروع سے ہی نتاشا کو زہر لگتا تھا، آغا خان کا لاڈلا۔ اگر میں نے شادی نہ کی تو… نتاشا نے کچھ مضبوطی دکھائی تھی۔ آغا خان نے تیز نظروں سے گھورا، تو پھر تمہارا انجام بھی تمہاری ماں جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئے۔ نتاشا کے قدم لرز گئے۔
دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور خود سے کہا، تو سچ یہی ہے، ماں زندہ ہیں اور آغا جان چاہتے ہیں کہ میری زندگی بھی اسی اندھیرے میں گزرے؟ نہیں، میں ان کے فیصلے کو نہیں مانوں گی۔ میں ماں کو ڈھونڈوں گی اور ان کی قید توڑوں گی۔ اس لمحے دروازے پر ایک سایہ پڑا۔ نتاشا چونکی تو سامنے میر ہادی کھڑا تھا، گہری آنکھوں میں عجیب سا سکوت، چہرے پر سردی اور لبوں پر سختی۔ میر ہادی نے آہستہ سے کہا، میں نے سب سن لیا ہے نتاشا۔ نتاشا پیچھے ہٹ گئی۔ تو آپ بھی سازش کا حصہ ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ میری ماں زندہ ہیں؟ میر ہادی کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سختی کی بجائے درد جھلکا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کچھ راز چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کھل گئے تو خون بہے گا، اور میں اپنے قبیلے کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتا۔ نتاشا نے کڑوی ہنسی ہنس کر کہا، آپ کو خون کی فکر ہے، لیکن میری ماں کی جان کی نہیں۔ آپ کو اپنی روایات کی فکر ہے، لیکن میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ میر ہادی نے دھیرے سے جواب دیا، زندگی کی قیمت سمجھتا ہوں، لیکن قبیلے کی عزت سب سے اوپر ہے۔ اگر تم سچ جاننے پر اڑ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ نتاشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو ٹھیک ہے، اگر سب ختم ہوگا تو ہونے دو۔ میں قید میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو ملازمائیں رنگا رنگ کے لباس اور زیورات لیے کھڑی تھیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بی بی جی، آغا خان کا حکم ہے کہ آپ کو دلہن بنایا جائے، رات کو آپ کا نکاح ہے۔ ایک ملازمہ نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ چند لمحوں میں ہی آغا خان اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے تھے۔ یہ سب اور اتنی اچانک، وہ حواسوں میں نہیں رہی۔ اس نے خود کو فی الحال ملازماؤں کے سپرد کر دیا۔ رات تک حویلی میں چراغاں تھا۔ ہر کمرہ، ہر دہلیز روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ باہر پورا گاؤں حویلی کی شان دیکھنے امڑ آیا۔ آغا خان کے پوتے میر ہادی کا نکاح ان کی پوتی نتاشا سے ہوا۔ آغا خان کے فیصلے کو کوئی نہ ٹال سکتا تھا، اور اس بار بھی سب نے گردن جھکا دی۔ مگر ایک دل تھا جو ضد میں تڑپ رہا تھا، ایک خواب تھا جو قید کے خوف میں جل رہا تھا۔ نتاشا اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے سنگھار سے زیادہ اپنی آنکھوں میں نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر زیورات کی جھلک ضرور تھی، لیکن دل کا سکون غائب تھا۔ نتاشا بی بی، مبارک ہو، خادمہ نے دھیرے سے کہا، مگر نتاشا کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ کس بات کی مبارک؟ اس نے ہلکی سی خفگی سے جواب دیا، میرے خوابوں کی تدفین پر یا میرے خواب چھیننے پر؟ خادمہ گڑبڑا گئی، بی بی، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آغا جان نے سب کے بھلے کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔ نتاشا کی آنکھوں میں شعلے لگ گئے۔ آغا جان بھلا میرے دل کی سنتے ہیں؟ کیا انہیں کبھی میری خواہش کا خیال رہا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لہجے میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایک ایسی زندگی کے پلے باندھ دیا گیا ہے جس میں صرف قید اور پابندی ہے۔ میر ہادی کے ساتھ شادی کا مطلب ہے میری آزادی کا جنازہ۔ خادمہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ادھر نیچے صحن میں محفل جمی ہوئی تھی۔ میر ہادی لمبا قد، سنہرا رنگ اور چہرے پر سکوت لیے اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی ہی اس کی پہچان تھی۔ کوئی مذاق کرے، کوئی چھیڑے، وہ بس مسکراتا اور نظریں پھیر لیتا۔ تبھی آغا خان کے قریب آ کر ایک بزرگ بولے، خان صاحب، اللہ آپ کے فیصلوں کو برکت دے، یہ رشتہ تو جیسے اوپر لکھا ہوا تھا۔ آغا خان نے مسکراتے ہوئے تسبیح کے دانے پلٹے۔ ہاں، یہ فیصلہ وقت نے کیا ہے۔ ہادی جیسا وفادار اور اصولوں کا پکا لڑکا ہی نتاشا کو سنبھال سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کمرے کی چھت کے نیچے نتاشا اپنے ارادوں کی آگ بھڑکا چکی ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی، شادی کی رسمیں مکمل ہو چکی تھیں۔ حویلی کی در و دیوار پر اب خاموشی طاری تھی، صرف چند چراغ ہلکی ہلکی لو دے رہے تھے۔ میر ہادی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور یہ بات نتاشا نے غنیمت جانی۔ نتاشا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا
میں یہاں نہیں رکوں گی، شادی کی پہلی رات ہی صحیح، مگر یہ میرے لیے نئی زندگی کی نئی نوید بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ باہر اندھیرا اور سنسان گلیاں تھیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، زیورات کے بھاری بوجھ کو اتار کر پھینکا اور صرف ایک شال اوڑھ کر کھڑکی سے نکل گئی۔ سوری آقا جان، وہ خود سے بڑبڑائی، آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ جہاں سے میں آزادی چاہتی تھی وہی مجھے اس کھڑوس کے پلے باندھ دیا۔ قدم قدم پر دل کانپتا رہا، لیکن وہ حویلی سے باہر نکل آئی، مگر اس کے جانے کی خبر ایک شخص کو پہلے ہی تھی، میر ہادی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جب کمرے کی خالی کھڑکی دیکھی، بالکل ویسا ہی کیا جیسا سوچا تھا۔ وہ بولا تھا، مجھے علم تھا تمہاری سوچ کا نتاشا۔ وہ بڑبڑایا، چلو بیگم صاحبہ، کھیل شروع ہو چکا ہے۔ نتاشا کی گاؤں کے سنسان گلیوں میں بھاگتے بھاگتے سانس اکھڑ گئی۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ اچانک ایک سایہ سامنے آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نتاشا ٹھٹک کر رک گئی۔ اندھیرے میں قدموں کی چاپ قریب آئی اور پھر روشنی میں چہرہ ابھرا، میر ہادی۔ نتاشا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ آپ یہاں؟ ہادی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کیسا لگا سرپرائز بیگم؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں ہنی مون کی اتنی جلدی تھی کہ پہلی ہی رات نکل کھڑی۔ نتاشا کا دل ڈوب گیا۔ میں بس، وہ ہکلائی، مجھے یہ سب قبول نہیں، مجھے یہ قید منظور نہیں۔ ہادی نے قدم آگے بڑھایا، آنکھوں میں عجیب سا سکوت تھا۔ نتاشا، تم نے آج مجھے سمجھا دیا کہ تمہیں میں نہیں، میری شخصیت سے خوف ہے، مگر سن لو، تم چاہے کتنا ہی بھاگ لو، آخر میں یہی لوٹ کر آنا ہے، کیونکہ یہ نکاح صرف رسم نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری؟ نتاشا کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ ذمہ داری نہیں، یہ جبر ہے۔ میں قیدی نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنی مرضی سے قید کر لیں۔ ہادی نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی اور پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، بھاگ لو، لیکن یاد رکھنا، دنیا تمہیں آزادی نہیں دے گی، صرف بندشیں بدلیں گی، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تمہاری روح کو پڑھ لیا ہے۔ نتاشا کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں تھے۔ وہ پلٹ کر بھاگی، مگر دل کی گہرائی میں یہ بات چپ گئی کہ میر ہادی نے جو کہا وہ سچ تھا۔ حویلی کے در و دیوار پہ خاموشی کی چھاپ تھی، گویا سبھی سو چکے تھے، مگر آغا خان جاگ رہے تھے۔ وہ اپنی مسند پر بیٹھے تسبیح کے دانے پلٹ رہے تھے، آنکھوں میں اضطراب کی پرچھائیاں تھیں۔ ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ میں ہوں، میر ہادی۔ ہادی نے اندر آ کر مختصراً انداز میں ساری بات بتائی۔ آغا خان کے چہرے کی رگیں پھول گئیں۔ نتاشا میرے فیصلے کو یوں ٹھکرا گئی، اور وہ بھی نکاح ہونے کے بعد۔ ان کی آواز بھاری اور زخمی تھی۔ ہادی نے دھیرے سے کہا، آغا جان، وہ ضدی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ آغا خان نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، وہی ضد، وہی بغاوت۔ انہیں آج بھی وہ وقت یاد تھا جب ان کا بیٹا ایک برساتی شام میں ایک حسینہ کو بگا کر حویلی لایا تھا اور یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ 2 ماہ سے ساتھ ہیں اور نکاح کر چکے ہیں۔ آغا خان کے لیے یہ صدمہ ہی بہت تھا کہ حویلی میں ان کے خلاف کوئی گیا ہے اور اپنی مرضی رچا لایا ہے۔ اوپر سے جب بیٹے نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر کرزائی قبیلے کو پتہ چلا کہ زرین ان کے پاس ہے۔ کرزائی قبیلہ آغا خان کا دشمن قبیلہ تھا۔ دونوں میں انتہا دشمنی کے بعد اب کچھ وقت کے لیے کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے جرگہ ہوا تھا، اور بڑی دقت کے بعد دونوں قبیلے اس بات پہ متفق ہوئے تھے کہ وہ آپس کے ٹکراؤ سے بچیں گے۔ ابھی سکے سانس کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ زرین ان کے دشمن کی بیٹی اب حویلی کی بہو اور عزت بن چکی تھی، لیکن آغا خان کے لیے وہ دشمن خون ہی تھا۔ وہ جب سامنے آتی، آغا خان کو دشمنی میں مرے ہوئے اپنے لوگ یاد آ جاتے۔ وہ زرین تھی، پڑھی لکھی تھی، حویلی کے اصولوں کے خلاف بھی ہو جاتی۔ آغا خان ڈرتے تھے کہ کچھ بھی اسے کہا تو وہ کچھ ایسا نہ کہہ دے کہ ملازموں کو بھی پتہ چلے،
وہ کرزائی قبیلے سے ہے۔ وقت گزرتا گیا، زرین ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ وہ ہاسپٹل سے لوٹ کر آ رہے تھے کہ ایک شدت کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے بعد زرین جب ہوش میں آئی تھی اس نے خود کو اس قید میں ہی دیکھا۔ نہ شوہر کا پتہ تھا نہ بیٹی کا، اور اس واقعے کو 20 برس ہو گئے تھے۔ آغا خان خیالوں میں گم تھے۔ وہ چونکے تو دیکھا میر ہادی جا چکا تھا۔ دوسری طرف میر ہادی کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بھاری مخملی پردے آدھے کھلے تھے۔ باہر رات کی ہوا چراغ کی لو کو تھر تھرا رہی تھی۔ نتاشا کا دل ایک انجانے خوف اور غصے کے ملے جلے احساس میں دھڑک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کے پلو کو بار بار ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جیسے کپڑا نہیں اپنے اندر کے اضطراب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، ہلکی سی چاپ، اور پھر وہی دبنگ سا سکوت کمرے پر چھا گیا۔ نتاشا کے ہاتھ کپ کپائے۔ آپ؟ اس کی آواز بے اختیار کام گئی۔ میر ہادی نے اندر قدم رکھا۔ دروازہ آہستگی سے بند ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر نتاشا کے قدم جم گئے۔ کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی خوشی کا اظہار نہیں، بس ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر اپنی طاقت جتلا رہی تھی۔ تمہیں لگا تم بھاگ جاؤ گی؟ ہادی کی آواز گہری مگر دھیمی تھی، جیسے ہوا میں تیر چلا ہو۔ نتاشا نے رخ موڑا، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر ضدی کپکپاہٹ۔ ہاں، میں یہاں قید نہیں رہ سکتی۔ میں وہ پرندہ نہیں جسے پنجروں میں رکھا جائے۔ ہادی ایک قدم اور قریب آیا۔ پرندے کو اڑنے کے لیے آسمان چاہیے، اور تمہیں لگا تمہارے آقا جان نے یہ نکاح یوں ہی کر دیا؟ تم بھول رہی ہو، تم اب میر ہادی کی بیوی ہو۔ نتاشا نے تڑپ کر جواب دیا، بیوی؟ بیوی وہ ہوتی ہے جس کے خواب خواہشیں سب مانے جائیں، جسے عزت دی جائے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا جو مجھے پسند ہی نہیں۔ کچھ لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ ہادی نے نظر جھکائی، جیسے اس کے دل میں کوئی چنگاری بھڑکی ہو، مگر چہرے پر وہی سختی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، اتنا قریب کہ نتاشا کو اپنا سانس روکے بغیر چارہ نہ رہا۔ نتاشا، ہادی نے اس کا نام پہلی بار اس انداز میں لیا جیسے ہر حرف پر اختیار ہو۔ تم سمجھتی ہو میں تمہارا دشمن ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے دشمنی سے زیادہ مشکل کام ملا ہے، تمہیں سنبھالنے کا۔ نتاشا نے نظریں چرائی، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ مجھے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، مجھے آزاد چھوڑ دو۔ ہادی نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر مدھم ہنسی ہونٹوں پر ابھری، مگر آنکھوں میں سنجیدگی ہی رہی۔ تم آزاد ہونا چاہتی ہو تو پھر بھاگ کیوں آئی تھی اسی جگہ جہاں مجھے پتا تھا تم جاؤ گی؟ نتاشا کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کہاں جاتی ہوں؟ میر ہادی نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ تمہیں خود بھی خبر نہیں کہ تمہارے قدم کہاں چلتے ہیں، اور مجھے تمہارے ہر راستے کی خبر۔ اس کے لفظوں نے نتاشا کے وجود میں عجیب سی لرزش پیدا کر دی۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر دیوار سے جا ٹکی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز تھی۔ میر ہادی؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا، یہ سب تمہیں کھیل لگتا ہے؟ ہادی نے دیوار کے قریب جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کھیل؟ نہیں بیگم، یہ حقیقت ہے۔ تم بھاگ سکتی ہو، چیخ سکتی ہو، مگر تم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ نتاشا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھٹکا، میں تمہاری زندگی کا حصہ نہیں، تمہاری قید کی قیدی ہوں۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، اگر قید میری آنکھوں کے حصار میں ہے تو یہ قید شاید آزاد ہونے سے بہتر ہے۔ نتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا جملہ تھا جس میں سختی نہیں، ایک انکہی محبت کا رنگ جھلکا تھا۔ وہ پل بھر کو ہچکچائی، دل کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی اتنا خڑوس نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے ہادی کے پہلو سے نکل گئی اور پردے کو زور سے ایک طرف کھینچ دیا۔ باہر چاندنی رات تھی، لیکن دل کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔
پیچھے سے ہادی کی آواز پھر آئی، بھاری مگر نرم، نتاشا، یاد رکھنا، تمہارے خواب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تمہیں میری طاقت چاہیے ہوگی، اور یہ طاقت تمہارے ساتھ ہی جڑی ہے۔ نتاشا کے قدم لرزے، وہ پلٹی نہیں، بس چاندنی کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں پہلی بار ہلکی سی لرزش بھی، جیسے کسی ضدی دل نے پہلی بار تسلیم کیا ہو کہ یہ شخص شاید صرف قید کرنے والا نہیں۔ تبھی میر ہادی نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے، کمرے کی فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ بھاری پردوں کے پیچھے جلتی مدھم روشنی نتاشا کے لرزتے چہرے کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی دوپٹے کے کونے مروڑ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ یہ سب زبردستی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس نے بمشکل ہمت جتا کر کہا۔ آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں ہٹ دھرمی کا سایہ تھا۔ میر ہادی آہستگی سے آگے بڑھا، اس کی چال میں دھیما وقار اور آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب چاہا تھا؟ وہ آہستہ بولا، جیسے کمرے کی خاموشی ٹوٹنے سے ڈرتا ہو۔ نتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو پھر منع کیوں نہیں کیا؟ آپ کو بھی تو کہنے کا حق تھا۔ میر ہادی کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی۔ میرے حق اور اختیار کی کہانی تم نہیں سمجھ سکتی نتاشا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکیاں بھیڑ بکریوں کی طرح بانٹ دی جاتی ہیں، مرد بس خاموش رہتے ہیں ورنہ خون بہا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ بھی باقی مردوں جیسے ہیں، قید رکھنے والے، آزادی چھیننے والے۔ نتاشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ میں نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا، کسی کی بیوی، کسی کے حکم کی غلام بننے کا نہیں۔ میر ہادی ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں ٹک گئیں۔ تم قید ہونا نہیں چاہتی، مگر شاید جانتی نہیں، میں بھی قید ہوں، آغا خان کے فیصلوں میں، اپنی روایتوں میں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نتاشا نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہادی نے آہستگی سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، پی لو، ورنہ تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے تیز لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہادی نے گہری سانس بھری۔ وہ سخت لہجے والا انسان تھا مگر اس لمحے اس کے اندر ایک عجیب سا نرم گوشہ جاگ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سب کے سامنے اس کی بیوی تھی مگر حقیقت میں اس کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ نتاشا، اس نے پہلی بار اس کا نام نرمی سے لیا، آواز جیسے دھیرے سے دل کو چھو گئی ہو۔ تمہارے خواب مجھے دشمن نہیں لگتے، مگر تم نے سوچا ہے باہر کی دنیا تمہیں اتنی آزادی نہیں دے گی جتنی تم سمجھتی ہو۔ وہاں بھی تمہیں لوٹنے والے، قید کرنے والے ملیں گے، لیکن کم از کم میرا فیصلہ تو میرا ہوگا۔ نتاشا تڑپ کر بولی، یہ نکاح، یہ رشتہ، یہ تم سب لوگوں کی مرضی سے طے ہوئے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ ہادی نے نظریں جھکا لی جیسے اس کی بات دل میں ترازو ہو گئی ہو، پھر آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ نتاشا نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا مگر دیوار آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈرو مت، اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو۔ نتاشا کی سانس پھنس گئی، اس کے لیے یہ الفاظ حیران کن تھے۔ اس نے سوچا تھا یہ شخص بھی باقیوں کی طرح زبردستی کرے گا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک عجیب سی عزت، ایک عجیب سا سکون۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں چاہتا ہوں تم میری دشمن نہ رہو، باقی سب بعد میں۔ نتاشا کی پلکیں جھک گئیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل کے اندر کہیں ایک نرم سا احساس جاگا مگر فوراً اس نے اسے جھٹک دیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں مگر دل سے نہیں۔ یہی تو سفر ہے نتاشا، ہادی نے کہا۔ جس دن دل سے بنو گی وہ دن ہماری اصل شروعات ہوگا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی، ہوا کے جھونکے پردے ہلا رہے تھے۔ نتاشا نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے کے کونے میں جا بیٹھی،
مگر دل عجیب کشمکش میں تھا۔ ایک طرف اس کی آزادی کی تڑپ، دوسری طرف اس مرد کی نرم مگر مضبوط موجودگی۔ رات طویل تھی، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر بیچ میں فاصلوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ صبح کی پہلی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو نتاشا نے ہادی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عجیب روشنی تھی۔ اس نے نظریں چرا لی، مگر دل نے مانا کہ یہ مرد باقیوں جیسا نہیں۔ آج ناشتہ ساتھ کریں گی؟ ہادی نے نماز کے بعد سیدھا پوچھا۔ میں اکیلی کھا لوں گی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی نے کچھ نہ کہا، بس اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ جانتا ہو یہ لڑکی جتنی بھاگے گی اتنی ہی کسی دن اس کے دل کے قریب آئے گی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی خیال کے تحت تیزی سے اٹھا اور باہر بھاگا۔ نتاشا جو حویلی سے بھاگنے کی ایک اور کوشش کرنے لگی تھی کہ ابھی اندھیرا باقی تھا اور حویلی کے مکین سو رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ دیوار احتیاط سے پھلانگتی نتاشا چونک کر مڑی۔ اس کی گہری آواز نے ماحول میں ارتعاش بھر دیا۔ نتاشا نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ جہاں میرا دل چاہے، میں تمہاری غلام نہیں۔ ہادی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ غلامی نہیں ہے نتاشا، یہ تمہاری عزت کی حفاظت ہے۔ وہ ہنسی، ایک تلخ ہنسی جو آنکھوں میں نمی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ عزت؟ تمہارے نزدیک عزت یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف خوابوں کو روند کر ایک ایسے ناکام میں دھکیل دیا جائے جسے وہ مانتی ہی نہیں؟ یہ عزت ہے؟ میر ہادی خاموش رہا، مگر اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں۔ نتاشا نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، میں بھاگ جاؤں گی میر ہادی، آج نہیں تو کل، تم روک نہیں سکتے۔ میر ہادی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے سکوت میں مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ تم جہاں بھی بھاگو گی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم اب میرا حصہ ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ نتاشا کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اور چمک آئی، جیسے دل کا بوجھ اب لبوں پر آنے والا ہو۔ میر؟ اس نے پہلی بار نرم لہجے میں اس کا نام لیا۔ میری ماں کہاں ہے؟ ماحول میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ میر ہادی کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک پل کے لیے نظریں جھکائے کھڑا رہا، جیسے دل کی جنگ لڑ رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، تمہیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مر چکی ہیں؟ نتاشا کا وجود کانپ اٹھا۔ یہی بتایا گیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میر ہادی تم بتاؤ مجھے، میری ماں زندہ ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے میں شعلے تھے، آنکھوں میں آنسو۔ میر ہادی نے اپنے ضبط کو کچلتے ہوئے کہا، یہ سوال اپنے آغا جان سے کرو۔ نتاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں پتا ہے، تم سب جانتے ہو، تم خاموش کیوں ہو؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میر ہادی کی نظریں اب اس کے آنسوؤں پر ٹھہری تھیں۔ اس کا دل چاہا ایک لمحے کو سب کہہ دے کہ وہ زندہ ہیں، کہ وہ آغا خان کی قید میں ہیں، کہ یہ سب ایک پرانا راز ہے، مگر وہ لب سی گیا۔ کچھ سچائیاں وقت پر کھلتی ہیں نتاشا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں نفرت اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں صبر نہیں کر سکتی، مجھے میری ماں چاہیے، وہ مر نہیں سکتی۔ میں محسوس کرتی ہوں ہادی، وہ زندہ ہیں۔ میر ہادی کے سینے میں ایک دھڑکن زور سے لگی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر نتاشا نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ مجھے مت چھونا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ تم صرف آغا جان کی مرضی کے غلام ہو، جیسے باقی سب۔ میر ہادی کے چہرے پر ایک کرب بھری مسکراہٹ ابھری۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں سچ پتہ چلے گا، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ نتاشا کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میر ہادی نے نظریں ہٹاتے ہوئے آہستگی سے کہا، اتنا کہہ سکتا ہوں، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ قریب ہیں۔ نتاشا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کو تکتی رہ گئی، مگر وہ ایک پل میں پلٹ گیا۔ میر ہادی کو یقین تھا اب نتاشا حویلی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ دن نتاشا کے لیے صدیوں کی طرح طویل تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے
وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ میر ہادی کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجتے رہے۔ اتنا کہہ سکتا ہوں، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل پر ضرب لگا گیا تھا۔ اگر ماں واقعی مر چکی ہوتی تو ہادی یوں نہ کہتا۔ اس کے لہجے میں چھپی عجیب سی نرمی اور آس نے نتاشا کے وجود کو ہلا دیا۔ کیا واقعی میری ماں زندہ ہیں؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے سوچا، اور اگر زندہ ہیں تو کہاں؟ کیوں مجھ سے چھپایا گیا؟ اس کے دل میں شور اٹھ رہا تھا۔ بچپن سے آج تک وہ ایک ہی حقیقت مانتی آئی تھی کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے اس حقیقت میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ خواب میں ماں سے ملا کرتی تھی۔ دن گزرا اور رات ڈھل گئی۔ میر ہادی نے کمرے میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ رات بھر وہ کبھی سوتی کبھی جاگتی۔ صبح کی اذان کے بعد حویلی جاگ اٹھی۔ نوکرانیوں کے قدموں کی چاپ، کچن سے برتنوں کی کھنکھناہٹ اور صحن میں چڑیوں کی آوازوں کے بیچ ایک سنجیدہ سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ نتاشا آہستگی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح تھے، مگر اس کے انداز میں اب بھی ضد جھلک رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے ہادی کو نیچے بیٹھے دیکھا، جو آغا خان کے قریب خاموشی سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ آغا خان کی تیز نظریں فوراً اس پر پڑیں۔ آخر کار بی بی صاحبہ کو یاد آ گیا کہ یہ حویلی بھی ان کا گھر ہے۔ نتاشا نے سرد مہری سے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں آغا جان۔ زبردستی قید خانے کو گھر نہیں کہتے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نوکرانی نے گھبرا کر میز پہ ٹرے رکھی۔ میر ہادی نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، الفاظ سوچ سمجھ کر کہا کرو نتاشا، یہ دیواریں سنتی ہیں۔ نتاشا نے اس کی طرف تیکھا سا دیکھا۔ دیواریں سنتی ہیں تو سن لے، مجھے پرواہ نہیں۔ آغا خان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ نتاشا، اپنی زبان سنبھالو۔ ہم نے ہمیشہ تمہاری ضد برداشت کی، مگر اب تم اس حویلی کی بیٹی ہی نہیں، بہو بھی ہو۔ عزت ہماری ذمہ داری ہے اور تمہارا فرض اطاعت۔ نتاشا کا دل تڑپ اٹھا۔ اطاعت؟ میں کوئی غلام نہیں ہوں آغا جان۔ میں اپنے خوابوں کے ساتھ زندہ انسان ہوں۔ میری ماں کی تلاش میرا حق ہے، اور آپ نے وہ حق مجھ سے چھین لیا۔ ہادی نے اسی لمحے آغا خان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بڑھتا ہوا غصہ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے مداخلت کی، آغا جان، ناشتے پر بحث مناسب نہیں۔ نتاشا نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ ہاں، آپ کے نزدیک بحث کبھی مناسب نہیں، بس حکم دو اور مان لو، ہے نا میر ہادی صاحب؟ ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، گہری سکون بھری مگر اندر سے ہلچل پیدا کرتی ہوئی نظر۔ تمہیں لگتا ہے میں نے کبھی تمہارے خوابوں کی پرواہ نہیں کی؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ نتاشا لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی، پھر فوراً سنبھل گئی۔ پرواہ؟ اگر پرواہ ہوتی تو میرا نکاح تم سے نہ ہوتا۔ میر ہادی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کے لہجے میں ضبط کا بوجھ تھا۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کی بھلائی کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر ناانصافی لگتے ہیں۔ نتاشا نے سختی سے کہا، میرے خوابوں کو رون دینا ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ آغا خان نے کرسی سے ٹیک لگائی اور گہری آواز میں بولے، یہی خواب کل اس خاندان کی بربادی بن جاتے اگر ہم نے وقت پر فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ تم نہیں جانتی نتاشا، تمہاری ماں کی غلطی نے ہماری نسلوں کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ نتاشا چونک گئی۔ اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میری ماں؟ آپ نے ابھی ان کا ذکر کیوں کیا؟ آغا خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا، جیسے انہوں نے زبان پھسلنے پر خود کو کوسا ہو۔ ہادی نے فوراً مداخلت کی، آغا جان، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، ابھی وقت نہیں۔ نتاشا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کون سا وقت؟ کب آئے گا وہ وقت جب مجھے اپنی ماں کے بارے میں سچ پتہ چلے گا؟ ہادی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بے بسی، اس کی شدت، سب کچھ وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن لب خاموش تھے۔ آغا خان نے گہری سانس لی اور بات بدل دی، یہ موضوع ختم کرو نتاشا، تمہیں ہادی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جانا چاہیے۔
نتاشا نے جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکائی اور کھڑی ہو گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور آپ چاہے کتنا بھی چھپائیں، میں اپنی ماں کا سچ ڈھونڈ نکالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ صحن میں چلتے چلتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، سب، لیکن میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، میں جان کر رہوں گی۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میر ہادی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، نتاشا۔ اس نے پلٹ کر غصے سے دیکھا۔ مت پکارو میرا نام، تم بھی سب کی طرح مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ ہادی نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ کبھی کبھی خاموشی جھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ حفاظت ہوتی ہے۔ نتاشا کی سانسیں تیز تھی۔ کس چیز کی حفاظت؟ مجھ سے میری ماں کو چھپا کر؟ ہادی نے آہستگی سے کہا، تمہارے سوالات جائز ہیں، مگر تمہارے غصے سے سچ جلدی نہیں نکلے گا۔ صبر کرو نتاشا، ایک دن سب واضح ہو جائے گا۔ نتاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے صبر نہیں آتا، اور نہ میں قید میں رہ کر اپنی ماں کی یاد کے ٹکڑوں پر جی سکتی ہوں۔ ہادی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد جھلک رہا تھا، وہ درد جس نے لمحے بھر کو ہادی کے دل کو چھو لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو تھامنے کو ہاتھ بڑھایا، مگر نتاشا نے پیچھے ہٹ کر کہا، مت چھونا مجھے، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ ہادی کے چہرے پر کرب بھری مسکراہٹ آئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مگر سچائی یہ ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، میری زندگی اب تم سے جڑی ہے، اور میں چاہ کر بھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ نتاشا پل بھر کو ساکت ہوئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں تم سے کبھی نہیں جڑوں گی ہادی، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ صحن کے کونے میں موجود باغ کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی وہیں کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سب تھا جو زبان نہ کہہ سکی۔ نتاشا اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی بے چین سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک ہی سوال سوار تھا، کیا یہ زندگی واقعی اسی کمرے کی چار دیواری میں گزرے گی؟ دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ اس کا وجود جیسے لرز گیا۔ بی بی، میر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ خادمہ کی سرگوشی سنائی دی۔ نتاشا کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہیں کہو میں تھکی ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں دروازہ کھل چکا تھا۔ میر ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہی اعتماد جھلک رہا تھا جو نتاشا کو اور زیادہ بے چین کرتا۔ ملازمہ باہر نکل گئی۔ تمہارے اور میرے درمیان دروازے کی اجازت کب سے ضروری ہو گئی؟ اس نے گہری آواز میں کہا اور اندر بڑھ آیا۔ نتاشا پیچھے ہٹ گئی۔ ضروری ہے، کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میر نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بات نہ کرنے کی ضد اصل میں بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہی خواہش مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے، ورنہ صبح سے اب تک ہم بات ہی کر رہے ہیں۔ تم جھگڑ رہی ہو، میں سن رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں ریلیکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میر ہادی نے کہا، آپ کو لگتا ہے آپ میری سوچ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہاری آنکھیں وہ سب کہہ دیتی ہیں جو زبان نہیں مانتی، میر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ نتاشا نے اپنی نظریں چرائی۔ میر ہادی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ شادی میرے لیے سزا ہے۔ آپ سخت مزاج ہے، پابندیاں لگانے والے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور آپ میرا راستہ کاٹ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، اگر تمہیں لگتا ہے میرا ساتھ تمہارے خواب چھین لے گا تو یہ تمہارا وہم ہے۔ خواب وہی پورے ہوتے ہیں جنہیں ضد کے ساتھ جیا جائے، اور تمہاری ضد میں نے سب سے پہلے دیکھی تھی۔ نتاشا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ کو یہ سب کہنے کا حق کس نے دیا؟ میر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ حق جو اس نکاح نے دیا ہے، لیکن یہ رشتہ میرے لیے کاغذی نہیں، تمہاری سانسوں کی طرح حقیقی ہے۔ وہ ایک قدم مزید قریب آیا۔ نتاشا دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ میر پلیز، مجھے تھوڑا فاصلہ چاہیے۔ میر نے جھک کر آہستگی سے کہا، مجھے تھوڑا فاصلہ چاہیے۔ میر نے جھک کر آہستگی سے کہا، فاصلہ وہی چاہتا ہے جس کے دل میں کشش موجود ہو، ورنہ نفرت کرنے والے تو سامنے کھڑے بھی نظر نہیں ملاتے۔ اس کا چہرہ نتاشا کے اتنا قریب تھا کہ وہ اپنی ہی سانسوں کی بے ترتیبی سننے لگی۔ یہ کشش نہیں، یہ الجھن ہے۔
اس نے تیز لہجے میں کہا۔ الجھنیں ہمیشہ وہیں جنم لیتی ہیں جہاں تعلق گہرا ہوتا ہے۔ میر کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کے الفاظ دل کو چیرتے گئے۔ نتاشا کے ہونٹ کپ کپائے۔ اگر آپ واقعی میرا درد سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے میری ماں کہاں ہے؟ کمرے کی فضا جیسے ایک لمحے کو منجمد ہو گئی۔ میر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سوال تمہارے لبوں پر کب سے ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ بہت عرصے سے، نتاشا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کہتے ہیں وہ مر چکی ہیں، لیکن آغا جان کی آنکھیں ہمیشہ کچھ اور کہتی ہیں۔ آپ سب مجھے سچائی سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ میر کی نظر اس کے آنسوؤں پر جا رکی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، جیسے فیصلہ کرنا مشکل ہو۔ کچھ حقیقتیں جلدی سن لی جائیں تو انسان کا وجود ٹوٹ جاتا ہے۔ نتاشا نے روتے ہوئے کہا، تو آپ بھی سب کی طرح مجھے دھوکہ دیں گے؟ وہ دوبارہ قریب آیا۔ دھوکہ دینا میرے خمیر میں نہیں، لیکن جو بات وقت سے پہلے کھل جائے وہ زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ نتاشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں؟ میر نے پلکیں جھکا لی۔ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں؟ میر نے پلکیں جھکا لی۔ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ نے انکار بھی نہیں کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف ان کی دھڑکنیں ٹکرا رہی تھیں۔ میر نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نتاشا نے پلٹ کر ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے یہ ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ یہ ہمدردی نہیں، تمہارا حق ہے۔ تم میری بیوی ہو، اور چاہے تم ماننے سے انکار کرتی رہو، یہ حقیقت تمہارے وجود سے جڑی ہے۔ نتاشا نے کانپتی آواز میں کہا، میں کبھی آپ کو دل سے قبول نہیں کروں گی۔ میر نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، وقت انسان کو اپنی مرضی کے خلاف ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، اور میں انتظار کرنا جانتا ہوں۔ اس کے الفاظ نے نتاشا کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ جتنا اسے دھتکارتی اتنا ہی اس کی قربت کا بوجھ بڑھتا جاتا۔ اس رات میر ہادی دوبارہ نتاشا کے ساتھ بیڈ پہ سویا، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ وہ نتاشا کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب نتاشا کو یقین ہو گیا میر ہادی سو گیا، وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگی جہاں کبھی آغا جان کے پرانے کمرے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا، لیکن ایک کنڈا ذرا سا ڈھیلا نظر آیا۔ نتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے دھکیل کر دروازہ کھولا۔ اندر بوسیدہ لکڑیوں اور پرانی کتابوں کی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ الماری پر موٹی گرد جمی ہوئی تھی۔ ایک طرف لکڑی کی بڑی میز پر کاغذات کے ڈھیر تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے قریب گئی اور الماری کے پچھلے کونے میں ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈھکن ہٹایا۔ اندر کپڑوں کے بیچ ایک فائل رکھی تھی، جلد پر پرانی مہریں اور تاریخیں لکھی تھیں۔ یہ نکاح نامہ۔ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ کاغذ پر لکھا تھا، محمد اقبال خان ولد آغا خان اور زرمین بنت سردار حیدر خان۔ نتاشا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ زرمین؟ یہ تو میری ماں کا نام ہے۔ اچانک پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ میر ہادی دروازے میں کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں دباؤ تھا مگر آنکھوں میں ایک اور طرح کی تپش۔ نتاشا نے فوراً فائل سینے سے لگا لی۔ میں وہ جاننے آئی ہوں جو تم سب مجھ سے چھپاتے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ کاغذات تمہارے لیے نہیں ہیں نتاشا، یہ بوجھ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ کیا مجھے اپنی ماں کے بارے میں جاننے کا حق بھی نہیں؟ اس کے لہجے میں لرزتی ہوئی ضد تھی۔ میر چند قدم دور رکا۔ حق ہے، لیکن ہر حق کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اگر دشمن کو معلوم ہو گئی تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ کتنی بار بتا چکا ہوں۔ نتاشا نے آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ میں اپنی ماں کی بیٹی ہوں یا آغا جان کی پوتی؟ مجھے یہ طے کرنے دو۔ میر نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نتاشا، تم یہ سب جان کر خود کو بھی برباد کرو گی اور مجھے بھی۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے برباد ہونے کا ڈر نہیں، مجھے اندھیرے میں رہنے کا ڈر ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔
باہر ہوا کے جھونکے سے کھڑکی ہلنے لگی۔ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر یہ راز تمہارے ہونٹوں پر آیا تو دشمن حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیا تم اپنے آقا جان کو یوں دیکھنا چاہتی ہو؟ نتاشا کے ہونٹ کپ کپائے۔ دل احتجاج سے لبریز تھا مگر دماغ خوف سے خالی۔ تو وہ زندہ ہیں؟ میر نے لب بھینچ لیے۔ میں تمہیں صرف یہ کہوں گا، وہ اتنی دور نہیں جتنی تم سمجھتی ہو۔ نتاشا کی سانس رک سی گئی۔ یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی قید ہیں، یہی آس پاس۔ میر نے کچھ نہ کہا۔ اس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ نتاشا نے فائل کو سینے سے لگا لیا اور ٹوٹتی آواز میں کہا، میں ماں کو ڈھونڈوں گی، چاہے پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو۔ میر نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، اگر تم نے یہ راستہ چنا تو یاد رکھو، میں تمہارے ہر قدم کے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے دشمن ہی کیوں نہ سمجھو۔ نتاشا نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے آہستہ جواب دیا، تمہارے خوابوں میں، تمہاری ضد میں، تمہاری تلاش میں، ہاں، ہر جگہ۔ حویلی کی خاموش راہداریوں میں اس رات کا سناٹا کچھ اور ہی تھا۔ نتاشا کو لگا جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ اس کی نظریں بار بار میر ہادی کے چہرے پر جاتی، جو اپنے انداز سے زیادہ پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ میر، آپ واقعی مجھے وہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ اور بے یقینی دونوں شامل تھے۔ میر ہادی نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں نتاشا، وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچ کا سامنا ہو، وہ سچ جسے برسوں تمہیں دور رکھا گیا۔ گاڑی حویلی کے پچھلے راستے سے نکلی۔ رات کی سیاہی میں چراغوں کی روشنی دھندلی لگ رہی تھی۔ نتاشا کا دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک پرانی عمارت کے قریب رکے۔ عمارت کے گرد اونچی دیواریں اور اندر جلتے مدھم چراغوں کی روشنی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نتاشا کے قدم لرز گئے۔ کمرے میں ایک عورت بیٹھی تھی، چہرے پر وقت کے نقوش، آنکھوں میں برسوں کی قید کی کہانی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ میر ہادی نے دھیرے سے کہا، ماں بیٹی کا فاصلہ آج ختم ہونا چاہیے۔ نتاشا آگے بڑھی۔ یہ کون ہے؟ عورت نے سر موڑ کر دیکھا، آنکھوں میں نمی، لبوں پر کپ کپاہٹ۔ میری بیٹی، میری جوانی کا عکس۔ صرف ایک لفظ جو برسوں کی تڑپ سے لبریز تھا۔ نتاشا ٹھٹک گئی۔ آنسو بے اختیار اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ امی؟ عورت تیزی سے اٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری جان، میں نے ایک ایک دن تمہیں یاد کیا۔ نتاشا کے لب شکوہ سے لرزے۔ مجھے کہا گیا آپ مر گئی ہیں۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ آپ کہاں تھی اتنے سال؟ ماں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ بیٹی، یہ میری مرضی نہیں تھی۔ تمہارے آقا جان نے مجھے دشمنوں سے بچانے کے لیے یہاں قید رکھا۔ اگر وہ جان لیتے کہ میں ان کے قبیلے کی بہو ہوں تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ نتاشا پیچھے ہٹی۔ اس کے دل میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ لیکن امی، مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میں نے بچپن تنہائی میں گزارا۔ ماں کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں ہر رات تمہیں یاد کر کے روئی۔ لیکن بیٹی، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ تمہارے آقا خان نے مجھے چھپایا تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ میر ہادی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار قدم آگے بڑھایا۔ نتاشا، یہ تمہارا حق تھا جاننے کا، لیکن آقا جان کی ضد اور قبیلے کی دشمنی نے سب کو مجبور کر دیا۔ نتاشا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں احتجاج تھا۔ اور آپ بھی جانتے تھے؟ آپ بھی یہ سب مجھ سے چھپاتے رہے؟ میر ہادی نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں جانتا تھا، لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا کہ تمہیں یہ بتا سکوں۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ تمہاری حفاظت کے لیے سب برداشت کیا۔ نتاشا کا دل چاہا وہ سب کچھ توڑ دے، لیکن ماں کے نرم ہاتھوں نے اسے روک لیا۔ بیٹی، زندگی میں کچھ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اب وقت بدل رہا ہے۔ اب تمہیں اپنی راہ خود بنانی ہے۔ وہ رات لمبی تھی۔ تینوں ایک کمرے میں بیٹھے ماضی کی راہ کریدتے رہے۔ نتاشا کی ماں نے اپنے عشق، اپنی بھاگ کر کی گئی شادی اور پھر قید کی کہانی سنائی۔ ہر جملے نے نتاشا کے دل میں ایک نیا زخم کھولا، مگر ساتھ ساتھ ماں کی محبت کا مرہم بھی رکھا۔
صبح ہونے کو تھی جب نتاشا نے اپنے آنسو پوچھے۔ امی آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ میں اب آپ کو یہاں قید نہیں رہنے دوں گی۔ ماں نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ بیٹی میں آزاد نہیں ہو سکتی، لیکن تم آزاد ہو، تمہیں اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ نتاشا نے ہادی کی طرف دیکھا جیسے اسے سوال کر رہی ہو۔ میر ہادی نے نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے خوابوں کا راستہ میں خود ہموار کروں گا، چاہے وہ تعلیم ہو یا زندگی کا کوئی بھی فیصلہ، لیکن آج تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ نتاشا کی آنکھوں میں پہلی بار شکر گزاری کے آثار ابھرے۔ میر آپ واقعی میرے ساتھ ہیں؟ ہادی نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، ہمیشہ نتاشا، تمہیں تمہاری ماں بھی واپس ملی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لمحے نتاشا کے دل میں پہلی بار احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک نیا جذبہ بھی جاگا، وہ جذبہ جو شاید محبت کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا۔ وہ ماں سے دوبارہ ملنے کا کہہ کر واپس لوٹ آئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات میر ہادی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آغا خان کچھ دن پہلے ہی زرمین کے لیے قید کی جگہ تبدیل کی تھی جو میر ہادی کے علم میں تھی۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، لیکن نتاشا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ پچھلی رات اس نے اپنی ماں کو دیکھا، برسوں کے بعد چھوا، اور وہ سب جانا جسے چھپایا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہ سکتی۔ ناشتے کی میز پر آغا جان خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر وہی روب اور جلال، لیکن نگاہوں میں ایک انکہی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ میر ہادی کچھ دیر پہلے ہی بتا چکا تھا، وہ ماں بیٹی کو ملا چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زرین کو لے جائے گا شہر، وہاں نتاشا کی تعلیم مکمل کروائے گا۔ اس نے آغا جان سے کہا تھا کہ وہ چند لوگ ہی ہیں حویلی کے، آپس میں اختلاف کی بجائے محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں تو چھوٹی سی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ خلاف معمول آغا خان بات سمجھ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نتاشا نے پہلی بار ان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ آج وہ چپ نہیں رہے گی۔ آغا جان، اس کی آواز بھاری تھی۔ کمرے میں موجود سب چونک اٹھے۔ آپ نے میری ماں کو کیوں قید کیا؟ کیوں مجھے بن ماں کے بنا کر پالا؟ باپ کی کمی محسوس ہوئی ہی نہیں، آپ تھے، لیکن ماں، ملازمہ ماں نہیں ہوتی۔ نہ ہادی کے والدین ہیں، نہ میرے۔ کاش آپ میری ماں کو رہنے دیتے ہمارے پاس۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ملازم بھی نظریں جھکا گئے۔ آغا خان نے گہری سانس بھری، ان کی سفید داڑھی کے نیچے ہونٹ سختی سے بنجھ گئے۔ نتاشا، وہ فیصلہ قبیلے کی بقا کے لیے تھا۔ اگر دشمن جان لیتا کہ وہ ہماری بہو ہے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ میں نے اپنی عزت اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ نتاشا کے لب کپ کپائے۔ لیکن آغا جان، آپ نے میرا بچپن چھین لیا، مجھے میری ماں کی ممتا سے محروم کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میر ہادی نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، نتاشا، کبھی کبھی بڑے فیصلے دل کو چیر کر لیے جاتے ہیں۔ تمہاری ماں کو چھپایا گیا تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ کرزائی والے تمہاری ماں کا بدلہ لیتے، تمہاری صورت میں، کیونکہ تم یہاں کی بیٹی ہو، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی راہ خود چننی ہے۔ آغا خان نے ہادی کی طرف دیکھا، ان کی نگاہوں میں بھروسہ بھی تھا اور بوجھ بھی، شاید وہ بھی تھکنے لگے تھے اس راز کو نتاشا سے چھپا کر، اس کا رونا دیکھ کر۔ اب وہ ہتھیار ڈال چکے تھے۔ ہادی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے راستہ دکھاؤ۔ نتاشا کے خوابوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ چند دن بعد میر ہادی نے نتاشا کو شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا۔ جب وہ پہلی بار سفید کوٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جگمگائی۔ کالج کا پہلا دن تھا۔ نتاشا کچھ گھبرا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہادی نے اس کے ہاتھ پر حوصلے سے تھپکی دی۔ یاد رکھو، یہ تمہارا خواب ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں یہ خواب کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ نتاشا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کے مزاج میں یہ نرمی کب سے آ گئی؟ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ جب سے تمہاری ضد نے میرے دل کے دروازے توڑنے شروع کیے ہیں۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ نتاشا اپنی تعلیم میں ڈوبتی گئی، لیکن ہر موڑ پر میر ہادی اس کا سہارا بنتا رہا۔
امتحان کے دنوں میں وہ دیر رات تک اس کے کمرے کی لائبریری میں بیٹھا رہتا، کبھی چائے بنا کر لاتا، کبھی کتابوں کو ترتیب دیتا۔ ایک رات نتاشا نے کتاب بند کی اور تھک کر کرسی سے پیچھے ٹیک لگا لی۔ ہادی، کبھی سوچا تھا کہ آپ جیسے سخت مزاج انسان کسی کے خواب پورے کرنے میں اتنا دل لگا دیں گے؟ ہادی نے اس کی تھکی آنکھوں کو دیکھا۔ سختی صرف قبیلے کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں۔ تم نے میرا دل بدل دیا ہے نتاشا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اور اگر میں یہ سب نہ سننا چاہوں، اگر میں اب بھی آپ سے خفا ہوں؟ ہادی اس کے قریب آیا، نظریں گہری ہو گئیں۔ تو بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ محبت احتجاج سے ختم نہیں ہوتی، وہ احتجاج میں اور بڑھ جاتی ہے۔ نتاشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زرین نے پکار کر کہا، میر ہادی بیٹا، تمہارے آغا جان کا فون آیا ہے، وہ شہر آ رہے ہیں، تم کچھ ضروری سامان لا دو۔ میر ہادی نے یہ سن کر شرارت سے نتاشا کو دیکھا۔ آج پھر بچ گئی، جبکہ وہ صرف گھور کے رہ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔